بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ، اپنے غلاموں سے کتنی شفقت تھی، شفقت ہے، اور پھر اس کا صلہ اور صحابہ اکرام کو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جو ہے وہ کتنی عزیز تھی کہ اپنی ساری انا اور اپنا وقار جو تھا اور ہر شے قربان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاک پہ۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کا رنگ بہت سیاہ تھا، اس کے چہرے پہ بڑے سخت قسم کے بدنما داغ تھے۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ جو میرے کالی رنگت اور بدنما داغ ہے میرے چہرے پہ، یہ جنت میں جانے سے میری راہ میں رکاوٹ بنیں گے؟ رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تو رب کائنات پہ ایمان لاتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور ایمان لایا، تو کوئی چیز تمہیں جنت سے جانے سے روک نہ سکے گی۔ وہ فریادی کہتا ہے قسم ہے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ میں آپ کو رسول آخری مانتا ہوں، رسول اللہ کو رسول برحق مانتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں تو 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، لیکن مجھے حیرت ہے کہ میں آپ کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور میں تمام مسلمان جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو گزارش کر چکا ہوں، درخواست کر چکا ہوں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں میں، لیکن سب نے میری درخواست جو ہے رد کر دی ہے، کسی نے میری شرف قبولیت نہیں میری درخواست کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میرا حسب نسب بنو مسلم سے ہے اور ننیحال کی طرف سے میرا رنگ جو ہے وہ ذرا سیاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر آپ کے قلب اطہر پہ اثر ہوتا ہے اور آپ دریافت فرماتے ہیں کہ عمر بن وہب یہ بڑے خاندان کا آدمی تھا، بہت اولین مسلمانوں میں سے تھا، یہاں موجود ہے، یہ بنو ثقیف کا جو تھا ان کا سردار تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے عمر بن وہب۔ آپ نے اس آدمی کو کہا، فریادی جو آیا تھا، اس کا نام اصل میں سعد تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم عمر بن وہب کا گھر جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے کہا ان کے گھر جا کے حاضر ہونا، دروازے پہ آہستہ سے دستک دینا، جب وہ تمہیں اندر بٹھا لیں تو ان کو میری طرف سے کہنا، چونکہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی کنواری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کا حکم فرما دیا ہے۔ یہ آدمی اسی طرح ان کے گھر جاتا ہے اور جا کے دستک دیتا ہے، عربی زبان میں جب بات کرتا ہے تو وہ اس کو اندر بلا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہمارا کوئی یہیں کا عرب ہے، کسی گاؤں سے آیا۔ اندر جب بٹھاتے ہیں اس کی خاطر خدمت کرتے ہیں، پوچھتے ہو کیسے آنا ہوا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہے، جس کو سن کر اور اس کا چہرہ دیکھ کر، وہ بدنما داغ اس چہرے پہ دیکھ کر، تو وہ جو عمر بن وہب ہے اس کی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، ہم نہیں اپنی بچی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ فریادی وہاں سے مایوس نکلتا ہے تو پیچھے سے بیٹی جو تھی وہ آواز سن رہی تھی اور وہ حسن و جمال کا پیکر تھی، بڑی پیکر عورت تھی۔ اس نے اندر اپنے والد سے کہا کیا ظلم کر رہے ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہو، ان کا حکم ہو تو ہم سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ کا کوئی حکم نہ ہمارے خلاف آ جائے، اس لیے فوری طور پہ آپ اس کو قبول کریں۔ والد بیٹی کی باتیں سن کر فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو آدمی ہے وہ جا کے اپنی شکایت اور ساری داستان سنا چکا تھا، لیکن جب یہ آدمی گیا عمر بن وہب تو اس نے جا کے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس بات سے کہ اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے، یا رسول اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 400 درہم حق مہر کے عوض ہم نے اس کی شادی طے کر دی۔ اور وہ آدمی ساتھ جو تھا وہ بہت غریب آدمی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس 400 درہم کہاں سے آئے، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم گھبراؤ نہیں، اس بات کی فکر نہ کرو، یہ بھی میرے جو پروانے ہیں وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حضرت عثمان ذو النورین کے پاس جاؤ، عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور علی سے جا کے کہو 200 درہم مجھے دو۔
وہ گیا اور جا کے ان سے جب درخواست کی تو انہوں نے 200 درہم کی بجائے زیادہ اس کو دے دیے کہ یہ شادی کے دیگر جو ولیمے وغیرہ کے اخراجات ہیں وہ یہ سب پیسے لے کے خوشی خوشی بازار میں جاتا ہے کہ میں جا کے چیزیں خریدوں اپنی دلہن کے لیے اور دیگر انتظامات کروں، کہ اچانک منادی ہوتی ہے مسجد نبی سے اور بندہ منادی کرتا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سپاہیوں فوراً جہاد کی تیاری کر لو۔ یہ اعلان ہوتا ہے تو یہ آدمی بجائے چیزیں خریدنے کے بازار سے یہ فوری طور پر آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آج میں شادی کی رقم اللہ کے رسول اور تیری راہ میں نچھاور کرتا ہوں۔ وہ ساری جو رقم تھی اس سے گھوڑا خریدتا ہے، تلوار خریدتا ہے، نیزہ خریدتا ہے، ڈھال خریدتا ہے، کمر بستہ ہوتا ہے، سارے جو ہتھیار تھے ان کو زیب تن کر لیتا ہے، اور اس کے بعد سر اور منہ پہ کپڑا باندھ کے جو ہے اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ جب وہ مہاجرین کے لشکر میں کھڑا ہو گیا تو لوگ اس کو پہچان نہ سکے، ایک دوسرے پوچھنے لگے یہ بندہ کون ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے، یہ منہ سے چھپائے ہوئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، یار چھوڑو، ممکن ہے یہ بحرین یا شام سے کوئی مسلمان مسافر آیا ہو دین کا سبق سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے، اور یہ جہاد کا اعلان سن کے ہماری صفوں میں آ کے شامل ہو گیا ہے۔ وہ آدمی آگے بڑھتا ہے اور جا کے جہاد کی صفوں میں اور دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ اس قدر جرت سے اور اس قدر بہادری اور شجاعت کے دور جو ہے جوہر دکھاتا ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب وہ میدان جنگ میں تھا اور دیکھا کہ اس کا گھوڑا تھک گیا ہے اور گھوڑا آگے نہیں چل سکتا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے، تو اس نے چھلانگ لگائی، گھوڑے سے اتر کے پیدل جو تھا وہ جنگ کرنا شروع ہو گیا جہاد میں۔ تو اس کے جو بازو تھے، اس کا کپڑا اوپر ہو گیا قمیص کا، تو اس کے سیاہ بازو جو تھے یہ جب نظر آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی، آپ نے فوراً پہچان لیا۔ آپ نے پوچھا تم سعد نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ آپ نے میں خوب ہمت دکھا رہے ہو، ہمت سے جہاد کو جاری رکھو۔ وہ برابر تیر برساتا ہے، تلوار چلاتا ہے، کبھی نیزہ چلاتا ہے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے دشمن کی صفوں میں جب گیا تو شہید ہو گیا، زخمی ہو کے شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کا جو سر ہے اس کو زمین سے اٹھا کے آپ اپنی گود میں رکھتے ہیں اور محبت سے اپنے مبارک کپڑے سے اس شہید کے چہرے پہ جو گرد لگی ہوئی تھی، جو خون تھا، اس مٹی تھی، اس کو صاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ آپ کی آنکھوں سے جو چشمان مبارک سے جو ہیں وہ آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں پھر بعد میں آپ کے چہرہ انور پہ جو تھے اشکوں کے بعد پھر ایک تبسم کی لہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ظاہر ہوتی ہے، اور آپ نے اپنا روح مبارک جو ہے وہ دوسری طرف کر لیا اور ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم یہ شہید تو حوض پہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حوض آپ نے ارشاد فرمایا وہ حوض پہ پہنچ گیا، حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حوض کوثر اتنا بڑا مجھے اللہ نے عطا کیا ہے جس کا عرض صنائے یمن سے لے کر بصرہ تک ہوگا، اس کے دونوں کنارے یاقوت اور قیمتی موتیوں کے ہوں گے، اس کا پانی دودھ اور شہد، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، جو ایک بار اس کو پی لے گا روز محشر بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ابو لبابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے آپ جو تھے وہ اشکبار ہو گئے، پھر آپ بعد میں مسکرائے گی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا پھر رخ انور بھی دوسری طرف کر لیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سعد کی شخصیت اور شہادت پر پیار آ گیا تھا تو میں رو دیا، اور جب میں نے اللہ کے ہاں اس کا بلند مرتبہ دیکھا تو میں خوشی سے مسکرا دیا۔ جب میں نے رخ اپنا دوسری طرف کیا رخ انور، تو دراصل جنت کی حوریں جو تھیں بے پناہ خوبصورت وہ دوڑتی ہوئیں اس کی طرف بڑھی، اور میں نے حیا کے مارے جو تھا وہ اپنا رخ جو تھا وہ بدل لیا، اس لیے کہ تیزی سے چلنے کی وجہ سے حوروں کی پنڈلیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، بے نقاب ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس شہید کے ہتھیار اور اس کی تلوار، اس کا گھوڑا اور دیگر سامان اس کی دلہن تک پہنچا دو، اور ان کو بتا دینا اس کے سسرال کو کہ اللہ نے تمہاری دوشیزہ سے بڑھ کر
حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ اب اس میں یہ سبق ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچتا ہے تو صحابہ درم و دینار اس پہ نچھاور کرتے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ فرمان سنتا ہے کہ جہاد کی تیاری، تو ابھی شادی ہونی ہے، سارے انتظامات کرنے ہیں، کتنا اس کے پاس پیسے بھی آ گئے ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کو اللہ اور رسول کے فرمان پہ قربان کرتا ہے۔ یہ بات ہے جو روز میں کہتا ہوں، ہماری غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہی صحابہ ہمیں سبق دے گئے۔ میں درخواست کروں گا اپنے بھائی بہنوں بیٹیوں سے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ جو ہم ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عملی طور پہ ہم زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں، عملی طور پہ ہم اپنے پیروں سے، اپنے بابوں سے زیادہ محبت، زیادہ ان کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات سے بچیں، یہ شرک فی رسالت ہے۔ ایک ذات پاک ہے جس سے ہماری غیر مشروط محبت لامحدود ہے، جنہوں نے قبر اور حشر میں ہمارے کام آنا ہے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔